کا رشتہ پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر. اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے, کئی کے دن وہاں رہتے. پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی تاثیر ہے. جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے, زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے چادر دی, بیٹھ گئے, کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں. حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں, رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا, عزتیں عطا کرے گا. اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی. بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے, یہ مشکل ہوتا ہے کام, یہ مشکل ہوتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان. اور کس طرح کا ایمان, کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے, غور کرنا. حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے, حضور کی 6 اولادیں, 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے, 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ, کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی. حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے, وہ وصال کر گئے. حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے. ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھارا آیا ہے, کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا, وہ دودھ پی لیتا. نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے, جنت میں پوری کر دی ہے. اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں. رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں, عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات, ابھی وہ جنت میں بولے. لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات, سیاستہ کی روایت, ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں, آواز یہاں مکے میں آئے گی, سناؤں. بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں, معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں جی میں تو کو دیکھ کے آؤں گا. کہا سناؤں. حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں, کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے, میں خدا کو بھی مانتی ہوں, محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں, میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں, بن دیکھے ہی مانتی ہوں, مجھے سننے کی ضرورت آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا, مجھے حاجت. حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں, التجا کروں, ابھی آواز اللہ سنا دے, ابھی سناؤں. حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئیں, پلٹ کے آئیں, دیکھ کے سودا کریں. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں. یؤمنون بالغیب کی قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا. اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے, جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں, تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں, ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے. وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی, ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا, تکلیفیں دیکھی, آزمائشیں دیکھی. حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا وہ سارا آزمائشوں کا وقت. 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا, باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی. سخت مسئلہ تھا, کفار کی مخالفت تھی, بہت زیادہ مال تھا, پھر غربت آئی, پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا, پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا. حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی, ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا. یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں, کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا,
جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مال لے کے آئیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل در پر نو دے تے آزاد ہو جا، دیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا۔